الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی ولدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 16 اور لیکچر کا عنوان ہے قاری سخاوت حسین کا ایک اور جھوٹ، جو اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس کو نور ثابت کیا۔ پہلے آئیں ہم دیکھتے ہیں وہ ویڈیو جس میں قاری صاحب نے نور کو کیا ثابت کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو نور ثابت کیا اور کلمہ اس نے قرآن سے ثابت کیا۔ پہلے آئے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن میں نور کس کس چیز کو کہا گیا اور کہاں کہاں نور کہا گیا۔ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ دیکھو نا، میں نے پوری دنیا کے نام لیا، ویسے ہی منڈی بہاؤدین والے مولوی میری تک میں نہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ غلط ثابت کرے، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے، شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھا بآواز بلند۔ لو ہاں، ان مولویوں کو چھوڑ کر آج قرآن کو نہ پڑھ لیں۔ اگر قرآن میں اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو تو شاہ صاحب پھر کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے ہوں ذرا بولو صحیح نا، کلمے کے ہوں تسی تین تو بڑے بھڑے پہ جائیں گے، میں ہوں کراں کی صلوات پڑھا بآواز بلند۔ میری طرف دیکھ رہا ہے، اگر اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن سے میں نے آیت پڑھی ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ ان کو بات کی سمجھ آ رہی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ سن قرآن، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، فخر الدین رازی اہل سنت، ابو لعلی مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے ایک کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔
ہے اگر ترجمہ سمجھ کے آ گیا پورا کلمہ آپ سمجھ جائیں گے، میری طرف دیکھنا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں اگر اللہ کے نا 2 ہستیوں کو مانو کلمے کے 2 حصے، اگر اللہ کے 3 ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے 3 حصے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لو اللہ پہ، اللہ ایک ہے۔ آگے فرماتا ہے ورسولہ ہی، ایمان لو میرے رسول پہ، رسول 2، رسول کے بعد تیسرے نمبر پہ آگے اللہ فرما رہا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان اللہ اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ کہہ رہے ہم نے نازل کیا، اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا۔ اچھا میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کتنی ہستیوں کو کہتا ہے مانو؟ 3، پھر سمجھنا۔ اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پہ، ایک ہے اللہ۔ آگے ورسولہ، اللہ کے بعد اللہ کہتا ہے جیسے مجھے مانا ہے ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لو۔ اللہ ایک، رسول 2، اور رسول کے بعد آگے تیسرے نمبر پہ جس ہستی کا اللہ تعارف کروا رہا ہے نا، اس کا نام نہیں لے رہا، اس کی صفت بیان کر رہا ہے، نام نہیں لے رہا، صفت بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا، پھر بولو ہاں پیدا، اونچی بول رہا پیدا۔ اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ ان کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ 3۔ لوہ نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہیٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دلداری ہے، میری طرف دیکھنا۔ اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ۔ کہ چلو پھر لاؤ، پھر اللہ پہ ایمان لاؤ نا۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ ایمان لائے تو کیا پڑھتا ہے؟ اونچی بول رہا لا الہ، پھر بولو لا الہ، اونچی بولو ہاں لا الہ۔ آگے ہے ورسولہ ہی، اللہ کہتا ہے جیسے مجھے مانا ہے میرے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اب جب رسول پہ ایمان لائے گا پھر کیا پڑے گا؟ ذرا بولو محمد، ذرا اونچی بولو ہاں محمد۔ سنا دنیا والو، اگر ایت یہاں رک جاتی، ایمان یہاں رک جاتا، ایت یہاں رک جاتی، کلمہ یہاں رک جاتا، ایت یہاں رک جاتی، شیعہ یہاں رک جاتے۔ جب آیت نہ رکی ایمان نہ رکا، آیت نہ رکی کلمہ نہ رکا، آیت نہ رکی شیعہ نہ رکے۔ تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو۔ قرآن کے مطابق جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو۔ تو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہاں مانو علی کو، میں تو کہتا ہوں خدا تجھے علی نصیب ہی نہ کرے۔ نہ ہاں مانو، ایک اپنا ایمان تو پورا کرو۔ ایمان کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ اللہ کو مانو، پھر اس کے رسول کو مانو، رسول کے بعد تیسرے نمبر کے آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ راکھس مولوی کے سر پہ قرآن پوچھ وہ نور ہے کون؟ پوچھنا کہ وہ نور ذرا اونچی بول، ذرا نور ہے کون؟ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ اللہ پہ ایمان لائے، محمد رسول اللہ پڑھ کے اس کے رسول پہ ایمان لائے، ایت سٹاپ کر جاتی، ایمان سٹاپ کر جاتا ہے، کلمہ رک جاتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں محمد کے آگے بھی چل، والنور الذی انزلنا، اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ ہوں پوچھ سکتے نا وہ نور ہے کون؟ کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ لو ہمیں اور شریف کر دیتے جیسے بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی۔ پتا ہے تمہیں اللہ کیوں کہتا ہے تینوں کو مانو؟ کیوں اللہ کہتا ہے تینوں کو مانو؟ جیسا کہ آپ سامعین کرام نے ویڈیو دیکھی، قاری صاحب نور کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں نور اللہ رب العالمین نے کلام پاک کو نور کہا ہے، مگر وہ نور سے کچھ اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئیں میں آپ کے سامنے چند صورتیں بیان کرتا ہوں جن کی کچھ آیات ہیں جن میں نور کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 6 آیت نمبر ہے 174، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ معاہدہ پارہ نمبر 6 سورت نمبر 5 آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، وہ بھی تورات میں سے کچھ وقت موجود تھا، اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اسی طرح سورہ معاہدہ سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان کتابوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور وہ ایسی حق نما کتاب ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى سورہ نمبر 42 پارہ نمبر 25 آیت نمبر 52 میں فرمایا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔ اسی طرح سورہ اعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 157 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جن کا ذکر اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لادے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس نور کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ 4-5 آیات جو ترجمہ بیان کیا ہے اور آیات اور قرآن کا حوالے جات دیے ہیں، وہ آپ چیک کریں کہ قاری صاحب نور کسے کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے نور کسے کہا گیا۔ اسی طرح ہم وہ آیات تلاوت کرتے ہیں جو قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ تشریح کچھ سے کچھ کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر ہے 28، سورت نمبر ہے 64، سورہ تغابن ہے، آیت نمبر ہے 8۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اس بات کا قاری صاحب جواب دیں کہ اللہ تو یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور قاری صاحب جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نور ہے یہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ اگر مولا علی علیہ السلام یہ نور ہوتے تو آیا کہ ان کا نزول ہوا تھا؟ اس بات کا جواب دیں، اور اس بات کا قاری صاحب یہ جواب دیں کہ آپ نے اتنے مذاہب کی کتابیں جو پڑھی ہیں ان کتابوں میں سے آپ نے کچھ حاصل بھی کیا ہے قاری صاحب کہ نہیں کیا؟ اگر آپ نے ان کتابوں سے حاصل کیا ہوتا، اگر مذہب حق شیعہ کوئی آپ نے صحیح پڑھا ہوتا بقول آپ کے، تو آپ ایسی باتیں نہ کرتے، ایسا فتنہ فساد برپا نہ کرنے کی کوشش کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس سے پہلے کسی شیعہ محدث مفسر نے یہ تفسیر تشریح بیان نہیں کی، نہ کسی اہل سنت والجماعت کے
کسی علماء کرام نے، کسی مفسر نے، کسی مولوی نے یہ تفسیر بیان کی ہے۔ جو قاری صاحب اپنے پاس سے گڑی گڑائی تفسیریں بیان کرتے ہیں، خود ساختہ بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی میں اس سے آیا ہوں، میں نے وہ کتابیں بھی پڑھی ہیں، وہ بھی پڑھی ہیں۔ قاری صاحب اگر آپ نے شیعہ کتابیں بھی پڑھی ہوتی تو آپ ان کے حوالہ دیتے، کسی مفسر نے کسی صحیح مستند احادیث سے، کوئی اتنے بڑے علماء کرام گزرے ہیں شیعہ اہل تشیع میں، اتنے بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں، انہوں نے آج تک یہ تفسیر نہیں بیان کی۔ جیسے میں اسلام کا ادنا سا طالب علم، قرآن مجید کی جو 3 تفاسیر کی کتابیں ہیں، جن میں تفسیر الکوثر ہے، مصنف کا نام ہے محسن علی نجفی صاحب، فصل الخطاب ہے، اور مصنف کا نام ہے سید علی نقی النقوی لکھنوی، تفسیر المیدان ہے، مصنف کا نام ہے علامہ محمد حسین طبطبائی۔ یہ 3 تفاسیر کی کتاب ہے۔ سورہ تغابن کی انہوں نے کہیں بھی تفسیر یہ نہ کی کہ یہ نور جو ہے یہ مولا علی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے کہ جو رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نازل کیا، نازل تھوڑا تھوڑا کر کے کیا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کوئی آسمان سے نازل تو نہیں ہوئے، آپ خود فیصلہ کریں اس بات کا۔ آپ جو ہے منبر پر ایسے جہلا کو کھڑا کر دیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بیان کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں جی حق بیان کر رہا ہوں۔ یہ حق نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بہتان ہے، یہ قرآن پر بہتان ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام پر بہتان ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ جو باتیں کی ہیں اس میں ہمارا کوئی، ہم نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، نہ ہم بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ دین جو ہے یہ دین حق اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور یہ پہنچانے والی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا، حضور علیہ السلام کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ذریعے ہمارے تک پہنچا۔ اب یہ تفسیر جو بیان کر رہے ہیں قاری صاحب، یہ مجتہد مفسر علماء کرام، یہ 3 کا نام، 3 کی تفاسیر جو میں نے پڑھی، ان میں سے تو کسی نے اس کا مطلب یہ نہیں کیا، اور باقی جو ہے دوسرے علماء کرام، ان میں سے بھی مستند علماء کرام مفسرین، انہوں نے بھی نور کو ایسے نہ لیا جیسے یہ قاری صاحب لے رہے ہیں۔ قاری صاحب ہر جگہ پر اپنے ایسا وہ پوائنٹ چھوڑتے ہیں جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہوتا، حدیث میں نہ مفسرین نے کوئی بیان کیا ہوتا ہے، وہ بس ایک شگوفہ چھوڑ جاتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں، اور پھر کہہ دیتے ہیں جی میں وہاں سے آیا اور یہاں سے آیا، میری داڑھی دیکھیں، مجھے یہ کریں اور مجھے وہ کریں۔ نہ ہم نے داڑھی دیکھنے کے لیے آپ کو بلایا، نہ ہم نے یہ کہا کہ آپ ادھر سے آئے، ہمیں حق بیان کریں، یہ ممبر ہے، ممبر رسول ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اہل بیت ہیں اس کے وارث، اور اہل بیت نے ہمیشہ حق بیان کیا ہے۔ آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جو حق کے بالکل منافی ہے۔ یہ کسی شیعہ کتب میں جو ہے اس آیت کی ایسی تفسیر نہیں بیان کی گئی جو یہ علامہ قاری سخاوت حسین صاحب جو سابقہ دیوبندی ہیں یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور جب یہ بات بیان کر رہے ہیں تو بندے کو یہ تو ہونا چاہیے کہ میں پڑھ کے آؤں، کوئی سے دیکھوں تو صحیح کسی مفسر نے تو یہ بات کی ہے یا نہیں کی۔ قاری صاحب ایک شگوفہ چھوڑتے ہیں، شگوفہ چھوڑنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اور وہ، اتنے گردنیں مارتے ہیں، کبھی یہ سٹائل کرتے ہیں، کبھی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے کبوتر کی طرح آنکھیں نہ بند کرو، حق بیان کرنا تو آنکھیں کھولو، آنکھیں کھول کے بیان کرو، کان کھول کے بیان کرو۔ یہ نہ کرو کہ آپ اپنے مطلب کی تفسیر بیان کریں، آپ اپنے مسلک کو سچا ثابت کرنے کے لیے بیان کریں۔ مسلک ایسے نہیں سچا ثابت ہوتا، مسلک وہی ہے جو قرآن کا اسلوب ہے، مسلک وہی ہے جو علماء کرام کی تفاسیر ہے، مسلک وہی ہے جو اہل بیت کو حق جانے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بیان کریں اور لوگ واہ واہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کر کے آپ کو داد دیں۔ داد لینے کے لیے جھوٹے دعوے کر دینے بڑے آسان ہیں اور حق بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ قاری صاحب آپ جو حق بیان کیا کریں اور یہ نہ بیان کیا کریں اپنی طرف سے تفسیر بیان کر دیں۔ آپ یہ دکھائیں کہ کس مفسر، کس مجتہد، کس اہل تشیع کے عالم جو ہیں وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت سے اس کا یہ مطلب نکالا گیا، حالانکہ سب مفسرین، سب مجتہدین
یہی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے قرآن، اور آپ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام۔ اللہ کا خوف کریں، آپ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، کیوں مسلمانوں میں فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں آپ۔ پھر اسی طرح آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں فصل الخطاب، مصنف جو ہے سید علی نقوی النخلوی، ان کی کتاب کی تصویر اور تفسیر الکوثر، مصنف کا نام ہے محسن علی نجفی صاحب، ان کی کتاب کی ہم آپ کو ویڈیو میں تصویر دکھائیں گے۔ خان صاحب ذرا یہ تصویر آپ دکھائیے گا انہیں۔ اب دیکھیں یہ خان صاحب نے جیسے آپ کو تصویر دکھائی، اس کے وہ دکھائے، اب آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ دو مفسر ہیں جو یہ دکھا رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اہل سنت والجماعت کی تفاسیر کی کتابیں ہیں جن کے نام یہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر تفہیم القرآن، معرف القرآن، تفسیر القرآن الکریم، بیان القرآن، تدبر القرآن، احسن البیان، آسان قرآن۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، یہ تقریباً کوئی 11 تفاسیر کی کتابیں ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، اور میں نے ان میں دیکھا بھی اور ریسرچ بھی کی، میں نے پڑھا بھی۔ میں نے کہا شاید کسی نے ایسے ہی قاری صاحب کی طرح کوئی بات بیان کر دی ہو کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، مگر میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ جو نور ہے مولا علی علیہ السلام کو یہ سورہ تغابن کی آیت سے کہیں ثابت کیا گیا ہو۔ مگر قاری صاحب جو ہے نا وہ چھلانگے بھی مارتے ہیں، قاری صاحب آنکھیں بھی بند کرتے ہیں، قاری صاحب دعوے بھی بڑے کرتے ہیں، اور بات کیا ہوتی ہے، بات کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ قاری صاحب انعامات بھی دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، بنگلہ بھی دیتے ہیں، قاری صاحب سب کچھ دیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ قاری صاحب حق بیان کریں اور حق دیکھ کے بیان کریں۔ کہیں آپ پیسے کے لالچ میں تو نہیں ادھر کو چلے گئے لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ میں ادھر سے آیا ہوں، میری ذرا نیاز مجھے ذرا زیادہ دے دیا کریں، ایسے نہیں ہوتا۔ قاری صاحب آپ حق بیان کریں، نیاز کے چکر میں نہ رہیں، لوگوں کو دعوے سنا رہے ہیں کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس کوٹھی ہے، آپ کے پاس کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، آپ کی جوتیوں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما، جو اہل بیت علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، ان کی جوتی ہمارے سروں کا تاج۔ ہم اہل بیت کے نوکروں کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، مگر بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ آپ جو ہے بیان کریں حق، اور اہل بیت کا منہج بیان کریں، اہل بیت کی جو ہے تفاسیر وہ بیان کریں، اپنی طرف سے گھڑی گڑائی تفاسیر نہ بیان کر دیا کریں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جائے، بلکہ حق کی بجائے آپ گمراہی کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ جو کچھ سنا سنایا، پڑھا پڑھایا، جو غلطی کوتاہی ہوئی وہ میری طرف سے، اور جو حق بات بیان کی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ میں اپنی بات کا اختتام اس بات پر کرتا ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔